نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آیت نمبر 15 and 16. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من اہتدی جو ہدایت پائے فانما تو بے شک یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے لنفسہ اپنے ہی نفس کے لیے. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بو گے وہ کاٹو گے، ہے نا؟ اچھا کرنے پہ اچھا، برا کرنے پر برا. ومن ضل اور جو گمراہ ہوا، بھٹک گیا، فانما تو بے شک یضل وہ بھٹکتا ہے علیہا اپنے ہی خلاف. اللہ اکبر. ولا اور نہ تزر بوجھ اٹھائے گی وازرۃ کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزرا بوجھ اخرى دوسرے کا. وما اور نہیں کننا ہے ہم معذبین عذاب دینے والے حتیٰ یہاں تک کہ نبعث ہم بھیجے رسولا کوئی رسول. گناہوں کا بوجھ اور تباہ کاریاں. جس نے ہدایت پائی اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، جو بہکا اس کے بہکنے کا نقصان خود اسی کو ہوگا. ہم لوگوں کی بحث میں گناہ کرتے ہیں نا، وہ بھی تو کرتی ہے، کیا وہ میں بھی کر لیتی ہوں. وہ بھی تو پہنتی ہے، کیا وہ میں بھی پہن لیتی ہوں. لوگوں کی بحث پہ ہم لوگ کرتے ہی چیزیں جبکہ ہم جانتے ہیں وہ غلط کر رہی ہے. لیکن کیا ہرس دوڑ دنیا کی، اس نے پہنا تھا یہ لباس تو مجھے بھی پہننا ہے. وہ تو گناہ گار ہے، آپ بھی گناہ گار بن رہی ہیں. وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گی، آپ کیوں اپنا بوجھ تیار کر رہی ہیں وقتی خوشی کے لیے. اور پھر آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جس کو دیکھ کے گناہ کیا جاتا ہے وہ تو ڈبل بوجھ اٹھائے گا کہ اس کی وجہ سے آپ بہک گئی. اور پھر بعض اوقات ہم دوسروں کی ضد پر بھی گناہ کرتے ہیں. اکثر بچیاں کہتی ہیں مجھے منع کیوں کیا، اب تو میں کروں گی. مجھے ٹوکا کیوں، اب تو میں کر کے دکھاؤں گی. نادان بچیاں. لیکن اکثر اچھی عمر کی عورتیں بھی یہی کر جاتی ہیں. بس ٹھیک ہے ابھی تو کیا کیا تو جو اب کریں گے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنا بوجھ بڑھا رہا ہے انسان، اور وہ بوجھ خود اٹھائے گا. وہ جس بوجھ کو وہ بڑھاتا جا رہا ہے تو کیا ہے، ہر حال میں اپنا ہی نقصان. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کرے گا نا وہ اپنے لیے کرے گا، اچھا یا برا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جیسے ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ تم میری پیروی کرو، میں تم سب کا بوجھ کل اٹھا لوں گا. اللہ نے کیا کہا؟ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آج ہمارے یہاں اکثر ہمارے اپنے کہہ رہے ہوتے ہیں بس میں ٹھیک ہے میں بول دوں گی نا، چھوڑ پردہ رہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بات کر لوں گی اللہ سے. اس طرح کی باتیں مسلمان لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہنستے ہوئے. ارے کچھ نہیں ہوتا، اچھا چل میں کہہ دوں گا، میں کہہ دوں گی. اس طرح سے گناہ کی طرف لاتے ہیں ہنستے ہنستے. نصارہ کہتے ہیں مسیح کو خدا کا بیٹا مان لو، تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ دے دیں گے وہ. تو اللہ نے کلیئر کر دیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا. ہر انسان اپنے کیے کا بوجھ اٹھائے گا. اور نہیں ہم عذاب دینے والے کسی ایک کو یہاں تک کہ رسول بھیج دیتے ہیں. اب یہاں پہ دوسری بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ ہماری سنت نہیں ہے کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی ہم عذاب کرنے لگ جائیں. امام شافعی اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں جس شخص کو دعوت پیغمبر کی اطلاع نہ پہنچی ہو اور وہ شرک گناہ میں ہو تو اس کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں کہ حق کیا ہے. لیکن آج کے دور میں تو حجت تمام ہے، سب کے پاس حق پہنچ چکا ہے. اور جس کے پاس نہیں پہنچا تو الحمدللہ سواریاں اتنی تیز رفتار ہے کہ وہاں تک جو پہنچ رہا ہے، جہاں پہ سوشل میڈیا نہیں ہے، نیٹ نہیں ہے، سواریاں پہنچ رہی ہیں وہاں تک. تو اب تو حجت تمام ہے، اور میرے اور آپ کے لیے تو حجت تمام ہے. ہم سب کے پاس اللہ نے حق پہنچا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہماری سنت نہیں ہے کہ ہم آپ کو سزا دے دیں اور آپ حق جانتے ہی نہیں ہیں. اب حق پہنچ گیا ہے، اب آپ نہیں سمجھ رہی، نہیں سیکھ رہی، تو دونوں صورتوں میں عذاب کی مستحق ہے. بعض لوگ دین سیکھتے ہی نہیں ہیں، عمل کرنا پڑے گا، اللہ کی پکڑ ہوگی. اچھا اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، کلاس ہے، قرآن ہے، آپ نہیں سیکھ رہے تو آپ بچ جائیں گی؟ جی نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پکڑ ہوگی کہ اللہ نے حق پہنچایا تھا لیکن آپ نے حق کو قبول نہیں کیا.
پانی آپ کے پاس موجود تھا، آپ پیاسی کے لیے لیکن آپ نے پانی نہیں پیا، یہ آپ کی مسٹیک ہے، ہم نے تو پہنچا دیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری سنت نہیں کہ ہم حق پہنچائے بغیر عذاب دیتے ہیں۔ نمبر 16 دیکھیے، وَإِذَا اور جب اردنا ارادہ کرتے ہیں ہم، راواو دال اس کا روٹ ہے، ان کے نہلی کا ہم ہلاک کر دیں، قریتن کسی بستی کو، امرنا حکم دیتے ہیں ہم، امرنا دوسرا معنی کیا ہے، ڈھیل دیتے ہیں، یعنی کہ نعمتوں کو زیادہ کر دیتے ہیں، مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو، کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے، امیر لوگوں کی طرف، ایلیٹ کلاس لوگوں کی طرف، فَفَسَقُوا تو وہ نافرمانی کرتے ہیں، فسق کس کو کہتے ہیں، اطاعت سے نکل جانا، سرکشی پر اتر جانا، فیہا اس میں، فحق تو ثابت ہو جاتی ہے، علیہا اس پر، قول بات، فدمرناہا تو تباہ کر دیتے ہیں ہم اسے، دال میم را، دمرا اس کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ دینا، بالکل برباد کر دینا، فدمرناہا تو تباہ کر دیتے ہیں ہم اسے، تدمیرا تباہ کر دینا، ایک ہی روٹ ہے دونوں کا۔ کسی قوم کی اصلاح اور بگاڑ کا انحصار اس کے بڑوں پر ہوتا ہے، یعنی حکمرانوں پر، لیڈرز پر، ایلیٹ کلاس لوگوں پر، پڑھے لکھے طبقے پر، کیونکہ وہ وسائل رکھتے ہیں، سوچ سمجھ رکھتے ہیں، اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو سب کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر وہ نافرمان نکلے تو عوام الناس ان کو ہی فالو کر کے بگڑ جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہر قوم کے بڑوں نے ہی سرکشی کی۔ نوح علیہ السلام کے بڑے لوگوں نے کیا کہا تھا، ہم آپ کی مجلس میں نہیں آ سکتے کیونکہ آپ کے پاس ہی کمتر لوگ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی اعتراض تھا، اے نبی ان غربا کو ہٹاؤ تب آ کے ہم آپ کی بات سنیں گے۔ سورہ سبا 34 میں آتا ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر اس کے رہنے والوں میں صاحب حیثیت لوگوں نے کہا ہم اس کا انکار کرتے ہیں جو تم لائے ہو۔ دنیا میں انسانوں کی اکثریت اپنے بڑوں کے دین پر ہوتی ہے، کہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، آج دیکھ لیں آپ ہمارے ارد گرد بھی ایسے ہی ہے نا، ہمارے بڑے یہی کرتے آئے ہیں، ہمارے بزرگ ایسے کہتے ہیں، کیوں کرتی ہیں آپ یہ کام، ہمارے بزرگ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں کیا تھا، ہمارے آبا و اجداد یہ کہتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، یعنی کہ میجورٹی جو ہے وہ اپنے بڑوں کو فالو کرتی ہے، اور وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو۔ تو اندھا دھند تقلید کرتے ہیں، بلائنڈلی فالوورز بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر قوم کی ہدایت کا انحصار اس کے بڑوں کی ہدایت پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ عوام الناس کو خطاب دیا مگر اس کے بڑوں کو بھی خاص دعوت دی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی دعوت دی لیکن لیڈرز کو بھی خاص دعوت دی، ان پر خاص محنت کی کہ یہ کسی طرح دین کی طرف آ جائیں تاکہ ان کے فالوورز بھی دین کی طرف آ جائیں۔ جزیرۃ العرب سے جب اسلام باہر نکلا تو آپ مختلف بادشاہوں کو خط لکھتے، عوام الناس کو نہیں، یہ تو آپ سب جانتی ہیں، اللہ کے نبی نے جب خط بھیجے تو بادشاہوں کو بھیجے، قوموں کو نہیں بھیجے، کیوں، بادشاہ ہدایت پر آئے گا نا تو قومیں خود بخود آ جائیں گی، پہلے لیڈرز کو بولنا پڑتا ہے، بڑوں کو بولنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر بڑا مسلمان ہو جائے تو قوم ویسے ہی مسلمان ہو جائے گی۔ تو حکومتی لیول پر جو کام ہوتا ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے اور سیف بھی ہوتا ہے، بڑا راضی تو چھوٹے خود بخود راضی ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ابا جی نمازی ہیں تو بیٹے خود بخود نمازی بن جائیں گے، ابا نمازی نہیں ہے نا پھر بہت مشکل ہے بیٹوں کا نمازی بننا۔ اماں جی 10 آوازیں دیتی ہیں، بیٹوں کو سمجھ نہیں آتا، ابا جی ایک آواز لگاتے ہیں، جی پپا کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ اماں کیا کہتی ہیں، اللہ کے بندے آپ اٹھا دیں گے مجھ سے نہیں اٹھے گا، بیٹیاں تو مان لیتی ہیں بیٹے نہیں مانتے۔ تو بڑا جو ہوتا ہے نا اس کو اللہ نے بہت اسٹرینتھ طاقت دی ہوتی ہے، تو وہ جو ہوتا ہے نا کام کرتا ہے وہ ایک کمزور کرتا ہے، اس سے وہ بات نہیں چلتی۔ ایک باپ جو لے کے چلتا ہے نا اس باپ سے بچے ڈرتے ہیں، ماں کی بات کو پھر بھی اگنور کر دیا جاتا ہے، کیوں، ماں ذرا لاڈ بھی زیادہ کرتی ہے، اس لیے۔ بڑوں کی بات ہو رہی ہے، بڑوں کو دین کی طرف
آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اباؤں کو نمازی بنا دے تاکہ بیٹے بھی نمازی بن جائیں۔ مائیں تو عموماً ماشاءاللہ نمازی ہوتی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بڑوں کو زیادہ ڈھیل، زیادہ نعمتیں دے دیتے ہیں۔ اس کثرت کی وجہ سے وہ اور بگڑ جاتے ہیں، اپنی طاقت شہرت کا غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو مس یوز کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ آزمائش ہے۔ جتنی نعمتیں بڑھتی جائیں گی اتنی آزمائش بھی بڑھتی جائے گی۔ تو اس میں 2 اصول بتائے گئے جس کی روح سے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ان کا خوشحال طبقہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے اور انہی کی تقلید پر دوسرے لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی تقلید کیا کرتے ہیں؟ دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ یوں اس قوم میں اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیسن کیا ہے؟ جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اس کی منزل راحت بخش ہوتی ہے۔ کل کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے گناہوں کے بوجھ تلے ہوگا۔ آیت نمبر 17۔ وَكَمْ، اور کتنی ہی، اہلکنا، ہلاک کی ہم نے، من القرونی، امتیں، بستیاں، قرونی قرن کی جمع، قرن کس کو کہتے ہیں؟ بستی کو، ایک زمانے کے لوگ، دوسری میننگ۔ قرون مختلف زمانے کے لوگ، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگ۔ قرا بستی، ٹھیک ہے۔ من بعدی، بعد نوح علیہ السلام کے۔ وکفا، اب دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ وکفا، اور کافی ہے بھی ربی کا، رب آپ کا، بذنوبی، گناہوں کی، عبادی، اپنے بندوں کے، خبیرم، خوب خبر رکھنے والا، بصیرہ، خوب دیکھنے والا۔ یہ آیت ہے جو سکون دیتی ہے اگر آپ صحیح ہیں تو۔ بذنوب، ذنوب ان کی جمع، تو وکفا بربی کا بذنوب عبادہ خبیرم بصیرا۔ یہ آیت انسان کو سکون دیتی ہے۔ کیسے؟ ٹاپک لکھیں، کافی ہے میرا رب۔ کتنی ہی بستیاں ہلاک کی نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی، اور ہلاک ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ان کے بڑے بگڑے ہوئے تھے، جو بھی ہم نے پیچھے آئے تھے پڑھا، بڑے بگڑے ہوئے تھے اور چھوٹے ان کے فالوورز تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 میں، کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور جو ان کے بعد آئے، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو بہت ساری قوموں کو تو اللہ نے تذکرہ کر دیا ہے، لیکن بہت ساری قوموں کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو یہاں تک بات۔ اب اس کے بعد وقفہ بھی ربی کا، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے، یعنی اللہ کو سب خبر ہے، وہ سب دیکھتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیسا ہے۔ زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے بہت خلاف ہوتا ہے، ہر کوئی آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہوتا ہے، آپ کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ غلط نہیں ہوتی، آپ جانتی ہیں، لیکن آپ پریشان ہوتی ہیں کس طرح سے میں ان لوگوں کو سمجھاؤں، میری غلطی نہیں تھی، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کیا ہر کوئی الزام تراشیاں، ہر کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو اس وقت وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، میرا رب جانتا ہے، وہ کافی ہے۔ یہ حوصلہ مند آیتیں ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے نا، آپ نہیں جانتے، آپ کی مرضی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو یہ سکون دیتی ہے یہ بات کہ اللہ میری نیت کو، میرے اخلاص کو، میرے کام کو بہتر جانتا ہے۔ سورہ بقرہ 35، جان لو اللہ یہ بھی جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے۔ یعنی ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف فوکس کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے، لوگ مجھے اچھا کہیں برا کہیں، مجھے اخلاص کے ساتھ اچھے کام کرنے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب جانتا ہے جو ہم کرتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، یعنی اس میں خوشی بھی ہے اور اس میں فکر بھی ہے کہ اللہ سب جانتا ہے۔ میں کچھ اچھا سوچ رہی ہوں، اللہ جانتا ہے، الحمدللہ، لیکن جب میں کچھ برا سوچ رہی ہوں، اللہ جانتا ہے نا، پھر فکر لگ جاتی ہے، اللہ جانتا ہے میں نے یہ کیا کہہ دیا، میرے ذہن میں تو یہ بڑی غلط بات آ گئی،
میں نے تو اس کے لیے بڑی غلط بات کہہ دی، میں نے تو اس کے لیے غیبت کر دی، اس پر جھوٹا الزام لگا دیا، میں نے تو جھوٹا جملہ کہہ دیا۔ اللہ جانتا ہے۔ تو دو کیفیت ہیں اس میں، ایک خوشی کی اور ایک فکر کی۔ اچھے ہیں تو خوشی، برا ہے تو فکر۔ تو محتاط رہنے کی تو ضرورت ہے کہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، اور صحابہ کرام یہ بات جانتے تھے۔ وہ ان آیتوں پر اتنا غور و فکر کرتے تھے کہ وہ بس اپنے کام کو فوکس کرتے تھے۔ انبیاء کرام بھی یہ بات جانتے تھے۔ لوگ ان کو دھتکار رہے ہیں، لوگ ان کو مار رہے ہیں، ان پہ الزامات لگا رہے ہیں، ان کے حوصلے نہیں ٹوٹتے تھے۔ کیوں؟ اللہ جانتا ہے، اللہ باخبر ہے نا۔ بہت سارے واقعات انبیاء کے ہم آپ کے سامنے رکھیں تو ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ پھر بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات۔ سعید بن عامر کا واقعہ کس نے پڑھا ہوا ہے؟ نہیں پڑھا ہوا کسی نے بھی؟ سعید بن عامر، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقے ہنس میں گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور جب ایک دفعہ وہ وزٹ پر گئے تو لوگوں سے پوچھا، اچھا بتاؤ کیسا پایا آپ نے اپنے گورنر کو؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 مسٹیک ہیں جو یہ کر رہے ہیں، ہمیں آبجیکشن ہے۔ اچھا وہ کیا؟ پہلی کیا بتائی تھی انہوں نے؟ آپ لوگوں کو یاد آتا جا رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، صبح دیر سے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں بھائی وہ؟ اور اکثر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، آتے بھی نہیں ہیں، اور ایک دن تو چھٹی کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اور رات میں ان کو بلاؤ تو یہ آتے ہی نہیں ہیں۔ اب اللہ وہ اکبر، یہ جو تھے حضرت عمر، اللہ کی طرف انہوں نے آنکھیں اٹھائیں، کہا اللہ اچھا گمان رکھیے گا، جو گمان میرے دل میں اچھا ہے نا صحیح کے لیے، وہ اچھا قائم رہے، اور جو یہ شکایت ہے نا اس کا جو جواب مجھے ملے، میرے دل کا گمان اچھا ہے تو وہ اچھا ہی رہے۔ انہوں نے ان کو بلایا اور مجھے بھائی بتائیں یہ 4 شکایت ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بتانا تو نہیں چاہتا، لیکن اب آپ نے ظاہر لوگ مخالفت کر رہے ہیں، آبجیکشن کر رہے ہیں، تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو پھر انہوں نے کیا بتایا تھا کہ میں دیر سے اس لیے آتا ہوں کہ میری بیگم جو ہیں وہ مریضہ ہیں، بیمار ہیں، ان کو جو بیماری ہے تو وہ کچھ کام نہیں کر سکتی ہیں، میں ناشتہ بناتا ہوں، سب کو کھلاتا ہوں، گھر کے کام کرتا ہوں، تو اس وجہ سے۔ اور میں جو ہے ایک دن چھٹی پر کیوں ہوتا ہوں؟ کیونکہ میرے پاس ایک ہی لباس ہے، میری بیوی کے پاس ایک ہی لباس ہے، وہ دھوتا ہوں، وہ سوکھتا ہے، تو ظاہر ہے اس دن میری چھٹی ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بے ہوش اس لیے ہو جاتا ہوں کہ جب مکے میں حضرت خبیب جو مسلمان تھے، اس وقت میں اسلام میں نے قبول نہیں کیا تھا، تو ان کو جو ہے قتل کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا مجھے 2 رکعت پڑھنے کی بھی اجازت دے دیجیے۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں۔ انہوں نے 2 رکعت پڑھی اور ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہ تو گن لے ان لوگوں کو جو تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور ان تماشائیوں میں بھی تھا، اور اس وقت میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میرے سامنے خبیب کے اعضاء کاٹے گئے، مجھے خوف آ جاتا ہے اکثر کہ ان میں تھا، اور خبیب نے کہا تھا کہ گن لے لوگوں کو، تو مجھ پر مرگی کے دورہ پڑتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یعنی اتنا خوف۔ کبھی میں نے اور آپ نے خوف کیا کہ ہم لوگوں نے کس کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی تھی؟ مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی تھی میرے ماضی میں نے کسی کو اتنی تکلیف دی تھی، ہم نہیں سوچتے۔ ہاں یہ سوچتے میرے ساتھ اس نے کیا کیا تھا، مجھے آج تک یاد ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، میں نے کیا کیا تھا، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تاکہ اس لیے میں رات کو نہیں آتا جب یہ لوگ مجھے بلاتے ہیں، پورا دن انسانوں کے لیے اور رات میرے رب کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کافی ہے، اللہ جانتا ہے میں کچھ غلط نہیں کر رہا، اس لیے مطمئن رہتے تھے اور اپنے کام کو فوکس کرتے تھے۔ لوگوں کو آبجیکشن ہوتے تھے، لوگ مخالفت کرتے تھے اکثر باتوں پہ، لیکن کیا یہ جانتے تھے کہ ہم ٹھیک ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ سعید کے بارے میں میرا گمان اچھا تھا اور اچھا ہی رہا۔ بہت سارے واقعات ہیں جو واقعی ہمارے جو ہے نفس کو پاکیزہ کرتی ہیں اور ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ تو اچھے لوگ دوسروں پر نہیں بلکہ خود پر نظر رکھتے ہیں۔ ابھی یہی بات ہم نے پیچھے بھی کی تھی، لیکن اس آیت کے ساتھ اس بات کو دوبارہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے آج کی جو ہماری بات ہے جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا؟ خود پر کڑی نظر رکھنی ہے، خود کو دیکھنا ہے کہ میں خود کیا ہوں۔ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، ہمیں خود کو دیکھنا ہے۔ بستیوں کو ہلاک کیا کیونکہ اللہ جانتا ہے وہ کیا کر رہے تھے، اور انبیاء کو، نیک لوگوں کو ان سے نجات دی جو ان کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے۔ کون؟ قومیں جو مصیبت بنی ہوئی تھی، اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون صحیح کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے۔ تو اللہ کے فیصلے تو آتے ہیں، اللہ کے حکم تو آ جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ آپ اپنا کام کیا کریں؟ لگن کے ساتھ کریں۔ کیوں؟ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ جانتا ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔
لیسن لکھ لیجیے 17 کا، مجھے لوگوں کی فکر نہیں کرنی، میرا رب کافی ہے میرے لیے، وہ جانتا ہے میں صحیح ہوں یا غلط۔ پیغمبروں نے سب صالحین نے اپنے مقصد کی زندگی کو پورا کیا، لوگوں کی وجہ سے کمزور نہیں پڑے۔ تو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو بھی کمزور نہیں پڑنا اور استقامت کے ساتھ دین کے کاموں میں ڈٹے رہنا ہے۔ آیت نمبر 18، جو کوئی کانا ہے یرید العاجلۃ، چاہتا جلد ملنے والی چیز کو، اجلت سے، عاجلہ کس سے؟ اجلت سے، جلد ملنے والی چیز، اجلنا جلد دیتے ہیں ہم، لہو اسے، فیہا اس میں، ماں جو، نشاء ہم چاہتے ہیں، لمن نورید جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ثم پھر جعلنا بنا دیتے ہیں ہم، لہو اس کے لیے، جہنم، جہنم کو، یصلاھا وہ جلے گا اس میں، مذمومم مدحورا مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا۔ مذمومم روٹ ہے میم، زا میم میم، زم کہتے ہیں مذمت، زم کس سے ہے؟ مذمت سے، مذموم یعنی کہ جس کے عیب واضح کر دیے جائیں، مذمومہ، ٹھیک ہے۔ اور مدحورہ کیا ہے؟ دال ہارا سے دہرا، مدحورہ یعنی کہ دہرا دھتکارا ہوا، کرایا ہوا، رحمت سے دور، دنیا سے دنیا چاہنے والا۔ کیا مطلب ہے دنیا سے دنیا چاہنے والا؟ پہلی جو آیت ہے 18 میں ذکر ہے دنیا سے دنیا چاہنے والے کی، اور 19 میں آ رہی ہے دنیا سے آخرت چاہنے والا۔ دنیا سے دنیا چاہنے والا یعنی وجوہ یومئذ خاشعہ، اس کا تذکرہ ہے، جو صرف دنیا کا طلبگار ہے، بس چاہتا ہے مجھے دنیا کی ہر چیز جلدی سے مل جائے۔ مثال کے طور پہ اگر میں نے کچھ اچھا کیا ہے تو اس کا صلہ بھی جلدی سے مل جائے، اگر کسی نے کچھ برا کیا ہے میرے ساتھ اس کو سزا جلدی سے مل جائے، یعنی سب جلدی جلدی سے ہو جائے۔ دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں، پھر اس کو بھی اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہم اس کے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کی چوائس پر ہوگا۔ دنیا کی زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، کچھ لوگ صرف دنیا کماتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا میں آخرت کماتے ہیں، جس کے بارے میں بھی ہم 19 میں پڑھیں گے۔ اور رہتے کہاں ہیں؟ دونوں دنیا میں ہی رہتے ہیں، یہ دونوں طرح کے لوگ دنیا میں ہی رہتے ہیں، لیکن ان کے پرپس علیحدہ ہے، ان کے مقاصد علیحدہ ہے، ان کی ویژن علیحدہ ہے۔ کیا؟ ایک دنیا چاہتا ہے اور ایک آخرت چاہتا ہے، ایک کی ساری محنتیں، ساری مشقتیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، لیکن دوسرے کی ساری محنتیں آخرت حاصل کرنے کے لیے، یعنی ایک بے فائدہ چیز کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہا ہے اور ایک فائدہ مند چیز کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہا ہے۔ جو دنیا کے لیے کرتا ہے اسے دنیا میں ہی حقیر فائدہ مل جاتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ بغیر مسلم یا اکثر نام کے، یعنی کہ نام کے جو مسلمان ہوتے ہیں، شہرت کے لیے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور دنیا میں دکھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو دنیا میں اس کا مل جاتا ہے فائدہ، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا، کیونکہ آخرت ان کا فوکس ہی نہیں ہوتا، ان کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ دنیا، دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں دے دیتا ہے، ٹھیک ہے تمہیں دنیا کے لیے چاہیے تو دنیا کے لیے ہم تمہارے لیے سامان کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف آخرت پر نظر رکھتے ہیں کہ آخرت میں مجھے چاہیے، اور وہ اخلاص کے ساتھ اپنے کام میں جھکے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اہتمام کرتا ہے آخرت میں۔ تو دنیا میں آپ جو بھی کریں اس کا صلہ آخرت پر چھوڑ دیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، کسی کی ہیلپ کی ہے، آپ یہ نہ کہیں دیکھو میں نے اس کی کتنی ہیلپ کی تھی، وہ تو میری عزت تک نہیں کرتی ہے، اس کے تیور ایسے ہیں کہ وہ بدلتے ہی نہیں ہیں، میں نے اس کی اس وقت مدد کی تھی۔ آپ چھوڑ دیں جو نیکی کی تھی۔ کیوں نیکی کیوں کی ہے؟ آخرت میں آپ کو مل چاہیے، آپ صلہ آخرت کے لیے رکھ دیں۔ اچھا ہمیں لوگوں سے شکایت ہوتی کیوں ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھ دیجیے گا۔ ہمیں دنیا والوں سے شکایت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم دنیا والوں سے صلہ چاہتے ہیں، ہمیں اچھا صلہ دو، ہم نے تمہیں عید پہ بلایا تھا ہمیں بھی بلاؤ، ہم نے تمہیں تحفہ دیا تم بھی دو ہمیں، یعنی ہمیں بدلہ دو جو بھی ہم نے اچھا کیا ہے، اور نہ کیا تو پھر شکایت، کھا کے چلی گئی بلایا نہیں گیا، یہ بہت کامن جملے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں یہ نیکیاں نہیں ہوتی ہیں، کسی کو گھر پہ بلا کے کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن آپ اگر اس نیت کے ساتھ کھلاتی ہیں کہ یہ بھی مجھے بلائے گی تو سوری یہ نیکی نہیں ہے۔ تو نیکی کریں لیکن صلہ کی امید پر نہیں، صلہ اللہ سے رکھیں،
کیونکہ اللہ جب دیتا ہے نا تو بہت بڑھا کے دیتا ہے. دنیا والے کیا کریں گے؟ آپ نے بریانی پکائی تھی، وہی بریانی پکا لیں گے. اتنا آپ نے پکایا تھا وہ اتنا ہی پکائیں گے. لیکن اللہ کے یہاں تو جو اہتمام ہے، ایک نیکی کے بدلے 10 اجر، پھر 100، پھر 700، پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ایک کھجور بھی اور پہاڑ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تو اتنا بڑھا کے دینے والا ہے، تو پھر ہم اللہ سے سودا کیوں نہ کریں؟ اللہ جی میں نے بلایا تھا آپ کی رضا کے لیے، اللہ جی میں نے کھلایا تھا آپ کی رضا کے لیے، اللہ جی میں نے تحفہ دیا تھا آپ کی رضا کے لیے. اس بنیاد پر کام کریں گی نا تو پھر دیکھیں کتنی کامیاب ہو جائیں گے ہم سب. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے صلہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایسا نہیں کرتا، جو صرف دنیا میں صلہ چاہتا ہے، دنیا میں بدلہ چاہتا ہے، ہم اس کو دے دیتے ہیں. لیکن ہاں، انسان کی ہر تمنا پوری نہیں ہو سکتی. بس آخرت میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جو صرف دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اہتمام کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا نام دیا؟ یصلاھا مذموما مدحورا کا، کہ وہ جلے گا اس میں مذمت کیا ہوا، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. یہ چھوٹی سزا، بہت بڑی سزا. تو جو بھی کرے نیکی اللہ سے صلہ کی امید پر. آیت نمبر 19 دیکھیے. ومن، اور جو ارادہ چاہے، آخرت کو، وسعی، اور وہ کوشش کرے، لہا اس کے لیے، سعیہا ضروری کوشش اس کی، وہوا جبکہ وہ، مومن ہو، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، کانا ہے، سعیہم کوشش ان کی، مشکورا قابل قدر. اب یہاں پہ دیکھیں 3 چیزوں کا ذکر ہے. اراد الآخرہ نمبر 1، وسعی لہا سعیہا، اور وہ کوشش کرے اس کے لیے، ضروری کوشش اس کی. کیسی کوشش کی طرف اشارہ ہے؟ سنت کے مطابق کوشش کرنا. اراد الآخرہ، جس کا ارادہ سچا ہو اس کی کوشش کامیاب ہوتی ہے، یعنی آخرت کا ارادہ، جو بھی ہم نے آدھی بات پہلی آیت میں سمجھا دی ہے، یعنی کہ 18 میں. پھر کوشش کیا؟ نیکیاں کریں. لیکن نیکیاں بھی کرنے کا حکم کیسا ہے؟ سنت کے مطابق. آپ اپنی منمانیوں سے نیکی نہیں کر سکتے، اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے بتاتے ہیں. پھر اور وہ مومن ہو، یہ شرط رکھ دی. نمبر 3، 3 چیزیں بتائیں گے اس آیت میں، لکھیے آپ 3 چیزوں کو. اب کیا بات آ رہی ہے؟ دنیا سے آخرت چاہنے والا. اب آخرت کے لیے کوشش کرنے والوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی قدردانی کے لیے 3 چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں. ارادہ آخرت یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا. اور نمبر 2، ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو، مطلب سنت کے مطابق. اور نمبر 3، وہ مومن ہو، ایمان شرط رکھیے، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. آپ سونا بھر زمین بھی دے دیں، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، کوئی اجر نہیں، کوئی قبولیت نہیں. ایمان لازم ہے. یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ ایک تو جو بھی کام کریں، آپ کا ارادہ کیا ہو؟ مجھے آخرت اپنی سنوارنی ہے، آخرت کو فوکس کرنا، آخرت آپ کا مشن ہے، میری آخرت سنور جائے. پھر نیکیاں آپ کو کرنی ہے، منمانی نیکیاں نہیں کر سکتے. دلیل کیا ہے؟ ایک صحابی رسول کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں دن و رات عبادتیں کروں گا. ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. تیسرے نے کیا کہا تھا؟ ساری رات تہجد، سوؤں گا نہیں. اللہ کے نبی نے تینوں کو بلا کے کیا کہا؟ مجھے دیکھا ہے تم نے، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، مجھے دیکھا ہے میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا ہوں، مجھے دیکھا ہے میں شادی بھی کی ہے میں نے، پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یعنی جو کام کرنا ہے آپ نے سنت کے مطابق کرنا ہے. آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی، نیکیاں بھی نہیں کر سکتی. ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو نبی دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ. ہمیں دین یہ سکھایا گیا ہے. ہم دین میں آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر تمام شرائط کے لیے کیا ہے؟ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے؟ ایسے لوگوں کی قدردانی کیا ہوئی جو ایک نکی لائے گا، اللہ تعالیٰ قدر کیسے کرے گا؟ بڑھا چڑھا کے اس کو اجر دے گا. یہ ہے قدردانی. 1 کے بدلے 10، 10 سے بھی بڑھا کے اور اوپر تک. دنیا میں آپ کسی کے ساتھ ایک نیکی کریں گی تو کیا وہ آپ کو 10 دفعہ اس کا بدلہ دے گا؟ نہیں دے گا. لیکن اللہ کیا ملے گا؟ تو اللہ سے سودا کریں. تو یہاں پر ہم نے کیا بات پڑھی؟ 2 طرح کے لوگوں کی بات، کہ ان دونوں آیتوں میں ایک وہ جو دنیا سے دنیا چاہتا ہے، اور ایک وہ جو دنیا سے آخرت چاہتا ہے. کامیاب کون ہے؟
جو دنیا سے آخرت چاہتا ہے. ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے. عقل مند لوگ وہی ہیں جو سامان اکٹھا کرتے ہیں آخرت کے لیے. تو لیسن کیا ہے؟ دنیا سے دنیا چاہنے والے حقیر فائدے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آخرت میں یہ ناکام لوگ ہوں گے. دنیا سے آخرت چاہنے والے بڑے فائدے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ کیا ان کی قدردانی ہے. آیت نمبر 20 21 22 ایک ہی ٹاپک پر چلے گی. لَنُمِدُّ ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں. ہَؤُلَاءِ ان کو بھی، وَہَؤُلَاءِ اور ان کو بھی. کس کی طرف اشارہ ہے؟ ان دو کیٹیگریز کو جو بھی بتایا ہے آپ کے سامنے، دنیا سے دنیا چاہنے والے اور دنیا سے آخرت چاہنے والے، یہ ان دونوں کی طرف اشارہ ہے. من عطاء ربک، عطا میں سے آپ کے رب کی، یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے. وما اور نہیں کانا ہے عطاء ربک محظورا، حاضرا اس کا روٹ ہے، یعنی عطا آپ کے رب کی روکی گئی. بہت پیاری آیت ہے. اللہ کی نعمتیں سب کے لیے ہیں. دنیا کا رزق اور اس کی آسائشیں ہم بلا تفریق مومن اور کافر، طالب دنیا اور طالب آخرت سب کو دیتے ہیں. اللہ کی نعمتیں کسی سے بھی روکی نہیں جاتی. یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. جیسے مال و دولت، اولاد، خود اپنا وجود، آنکھیں، کان، ناک، عقل، یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب دنیا کمانے والوں کو بھی دیے اور آخرت کمانے والوں کو بھی دیے. ایسا نہیں کیا کہ جو آخرت کے لیے کام کرے گا بس اس کو ہی دیں گے ہم. نہیں، اللہ نے دونوں کو برابر دیے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نافرمان ہے اسے یہ نعمتیں چھین لی جائیں کہ یہ تو میرے خلاف استعمال کر رہا ہے، اس سے اس کی آنکھیں چھین لو، اس سے اس کا وجود چھین لو. نہیں، اللہ نے سب کو یہ نعمتیں دی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی رحمتیں ہیں. وہ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، اولادیں دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. طالب دنیا، طالب آخرت سب کو سب نعمتیں ملتی ہیں. بارش برستی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مومنوں پر برسے، اللہ کافروں پر بھی برساتا ہے. دھوپ ایسا نہیں کہ صرف مومنوں پر پہنچے، اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے. ہوائیں اللہ ہر جگہ پہنچاتا ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں جو وہ کسی کے لیے نہیں روکتا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اب ان نعمتوں کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ انسان کو اختیار دیا. یعنی اللہ کہتا ہے بندے سب میں نے تجھے دیا لیکن اختیار اب تجھے دیا ان نعمتوں پر کہ تم میرے لیے استعمال کرے یا میرے خلاف استعمال کرے. سوچے تو صحیح، اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے ہم اسی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے ہم حرام چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی کے دیے ہوئے رزق کو ہم ناشکری کے ساتھ کھاتے ہیں کہ ملا ہی کیا مجھے. تو کتنے لوگ اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی عقل کو دنیا کمانے میں لگاتے ہیں اور کتنے ہی آخرت کمانے میں. اور کامیاب وہ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہی تو عقل مند لوگ ہیں. یہ بات صحابہ کو سمجھ میں آ گئی. ہم کو کیوں نہیں آتی؟ ہم دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں. ہر کوئی دنیا کے ساتھ چل رہا ہے. دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے. بچے ہمارے دنیا کمانے صبح نکل جاتے ہیں. خوب پیسہ، خوب محنت دنیا کے لیے کماتے ہیں. دین کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آتا. آخرت کہاں ہے؟ چند لوگ ہیں جو آخرت کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، آخرت کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، آخرت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں خود کو وقف کرنا ہے. 21 دیکھیں، انظر دیکھو، کیفا کس طرح، فضلنا فضیلت دی ہم نے، بعضہم ان کے بعد کو، علی بعض پر، وللآخرۃ اور یقیناً آخرت، اکبر زیادہ بڑی ہے، درجاتیوں و اکبر تفضیلا درجات میں وہ زیادہ بڑھ کر ہے فضیلت میں. اکبر درجاتیوں و اکبر تفضیلا، اس پر کو ہائی لائٹ کیجیے گا، بہت اہم میسیج ہے. یعنی دنیا میں یہ چیزیں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق یہ روزی تقسیم کرتا ہے. کسی کو حسن زیادہ تو کسی کو صحت، کسی کو رزق تو کسی کو مال تو کسی کو اقتدار. تو اللہ رب العالمین کسی کو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ دے دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. کبھی بھی کسی کو دیکھ کے حسد نہ کریں، روئے نہ کہ وہ اتنی امیر کیوں، وہ اتنی خوبصورت کیوں. یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں بھی ہم نے فرق رکھا ہے نا، کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا ہے. دنیا میں تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا جتنا آخرت میں ہوگا. سب سے بڑا فرق جنت اور دوزخ کا فرق. کوئی جنت میں جا رہا ہوگا تو کوئی دوزخ میں جا رہا ہوگا. پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جنت کے بھی درجات ہیں اور دوزخ کے بھی درجات ہیں. ایک درجے سے دوسرے درجے کا فرق کیسا ہے جنت کا؟ جسے ہم یہاں سے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر،
ایسے اوپر کے درجے کے لوگوں کو دیکھیں گے نیچے والے. سوچو تو صحیح, یہاں تو ہم پھر بھی دلاسے کے ساتھ زندگی جیتے ہیں, کوئی بات نہیں, دنیا تو ہے, آخرت میں مل جائے گا, ہے نا, کب تک جی لیں گے, مرنا تو ہے, آخرت میں اللہ دے دے گا. لیکن آخرت میں اگر یہ فیصلہ ہو کہ ہمیں کم تر چیزیں مل گئی, نیچے کی چیزیں مل گئی, اور اب تو فیصلہ ہو چکا ہے, اس سے بڑھ کے اب نہیں ملے گا, تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. دنیا میں فرق چل سکتا ہے, کیونکہ کوئی کتنا بھی مالدار, خوبصورت, اقتدار والا ہو, اسے فنا ہونا ہے, وہ ختم ہو جائے گا. اصل ملنا کیا ہے؟ آخرت کا ملنا, جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, جو کبھی فنا نہیں ہوگا, جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے, یہ اللہ کا انصاف ہے, کہ اللہ نے یہ درجات رکھے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ میں سے, مجھ میں سے, ہم لوگوں میں سے کوئی بہت زیادہ اچھے کام کرتا ہے, کوئی بہت زیادہ برے, اور کوئی نارمل. تو کیا خیال ہے, اللہ سب کو برابر کھڑا کر دے گا؟ اللہ سب کو ایک جنت دے دے گا؟ نہیں. اللہ کہتا ہے ایک وہ کہ جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے کھپا دیا, توڑ دیا, اور ایک وہ جو مستی میں مست ہے. کیا میں اتنا نا انصاف ہوں کہ دونوں کو برابر کر دوں؟ نہیں. اللہ کے فیصلے ہیں, جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنا ہی صلہ پائے گا. صحابہ نے ایسی تھوڑی پھٹے ہوئے کپڑوں میں اپنی زندگیاں گزار دی, ایسی تھوڑی فاقے گزار کے زندگیاں گزار دی. انہیں ٹاپ کی جنت چاہیے تھی, اس لیے ٹاپ کے عمل کیے. ہم کیا کہتے ہیں, جنت سب کو ملے گی, کوئی بات نہیں, چلتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, ہر گناہ کو ایزی لے لیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ چھوٹی جنت ملے گی. اگر ٹاپ کی جنت چاہیے تو ٹاپ کے عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک وہ جو راتوں کو کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہے, اور ایک وہ جو بستر پہ سویا ہے, کہ میں دونوں کو ایک اجر دوں, ایک جگہ کر دوں؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اب آپ یہاں بیٹھی ہیں اور جو گھر میں بیٹھی ہیں, فرق ہے نا. تو آپ یہ سوچیں کہ جو گھر میں بیٹھی ہیں, مست ہیں, موبائل میں لگی ہوئی ہیں, ان کو اور آپ کو اللہ ایک جنت میں بھیجے, تو آپ یہ بولیں گی ہاں ہم تو کلاس میں جاتے تھے, اتنی محنت کرتے تھے, ہم بھی نہ جاتے جب یہیں تمہیں بھی آنا تھا. تو یہ تو ناانصافی ہوگی نا. تو اللہ تو انصاف کرنے والا ہے. تو اللہ یہاں پر ہمیں یہی بات بتا رہا ہے, جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کا جینے کا طریقہ ہی الگ ہوتا ہے. دنیا انہیں مجنون اور دیوانہ کہتی ہے. صحابہ کرام کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مجنون ہے, دیوانہ ہے. کیوں؟ ان کو اللہ سے محبت اتنی تھی کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا محبت کے آگے. اور ان کا جینا کیسا تھا؟ ہم تو جیتے ہیں کہ بس تیرا نام رہ جائے, ایسا جینا. تو مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی جینا ہے. لوگ ہمیں کہیں تو دیوانی ہو گئی ہے, یہ تو مجنون لگنے لگی, اسے تو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا کلاس کے علاوہ, قرآن کے علاوہ, اسے تو کچھ اور سوچتا ہی نہیں ہے. اس کو تو جب دیکھو بس دین کی باتیں کرتی ہے. ایسے دیوانے بننا ہے ہمیں انشاءاللہ. یعنی ہم رہیں نہ رہیں پرواہ نہیں, لیکن ہمارا نام رہ جائے, ہمارا کام رہ جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ہر 20 گھروں کے بعد ایک قرآن کلاس قائم کی تھی. قرآن عام کیا, ہر ایک کے لیے قرآن کی تعلیم کو آسان کر دیا کہ ہر کوئی قرآن کو حاصل کرے. یہی وجہ تھی کہ مسلمان غالب ہوتے چلے گئے. اور پھر وہ مسلمان نظر آیا جو آج مسلمان کہیں نظر نہیں آتا. ایسا کیوں ہے؟ قرآن کلاس کم ہے, لوگ کم ہے قرآن کو سیکھنے والے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آیت نمبر 22 دیکھ لیجئے. لا نہ تجعل, تم بناؤ, ما اللہ, ساتھ اللہ کے, الہ آخر, دوسرا, فتقعدا, ورنہ تم بیٹھے رہو گے, مذموما مخذولا, مذمت زدہ, بے یارو مددگار. اب مضموماً تو وہی لفظ جو اوپر آیا تھا نا, زامین اس کا روٹ ہے. زم کے بارے میں بتایا تھا, کیا تھا اس کا مطلب؟ کہ کسی کے ایک کو نمایاں کر دیا جائے, واضح کر دیا جائے, احاں کر دیا جائے. اور مخذولہ, خاذلم, خزالہ کہتے ہیں کہ کسی کو چھوڑ دینا, بے یارو مددگار, اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو, وہ جیسے بھی حال میں ہو, اس کو بس چھوڑ دینا, مخذولہ. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 22 میں؟ جب قرآن کی تعلیم ہوتی ہے تو توحید سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے. تو فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ, ورنہ بے آسرا, بے یارو مددگار چھوڑ دیے جاؤ گے, نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی. یہی ہو رہا ہے نا, آج توحید نہیں ہے نا تو مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. آج مسلمان کو توحید کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, وہ جانتا ہی نہیں کہ توحید کہتے ہیں کس کو ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ بے یارو مددگار چھوڑ دیے جاؤ گے. دنیا میں بھی سمجھ نہیں آتا کہ کس کو پکارے مدد کے لیے, کیا کریں. اتنے سارے مددگار اپنے بنا لیے ہیں, کہیں قبروں پہ مددگار نظر آ رہے ہیں, کہیں آستانوں پہ. تو دنیا میں بھی یہی حالت ہے. اور قیامت میں کیا حالت ہوگی کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے لوگوں کو اپنا مددگار بنایا ہوا ہے, مشکل کشا بنایا ہوا ہے, اور پھر جب وہ ان کو مدد کے لیے پکاریں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا تمہیں کہ تم ہمیں ہمارے پیچھے خدا بنا لینا, مشکل کشا بنا لینا. ان سے بزاریت کا اظہار کریں گے, یہاں تک کہ ہر
وہ شخص کہ جس کو انہوں نے مشکل کشا بنایا، وہ فرشتے جن کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، وہ معبود جن کے آگے جھکتے تھے، وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے، ان سے بیزاریت کا اظہار کریں گے، اور پھر ان لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ جب بندوں سے اوپر اٹھ کر انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ بندوں کے دل میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور آخرت میں بھی اللہ اس بندے کا خاص حامی و ناصر ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے خالص ہو کر کام کرنا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دے گا۔ تو لیسن کیا ہے؟ بے غرض ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرنا، یہی کامیابی ہے۔ اس رب کے لیے محنت کرنی ہے جو سب سے بڑا مددگار ہے، مضبوط سہارا ہے، اور باقی سارے مکڑی کے جالے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔